جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام میرا پاکستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز ویٹنس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو دہشت گردی جیسی لعنت کا جو پاکستان کو سامنا ہے، اور پاکستان اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر چھٹکارا مل نہیں رہا۔ اور اس سلسلے میں ہم اپنا سرمایہ، ہم اپنے فوجی، ہم اپنے بہادر جوان جو ہے وہ کھو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ دن بدن آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی اہم ترین شخصیت جو ہے وہ پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتی ہے۔ اس سے کیسے نجات جو ہے وہ ملے گی؟ کیا سابق صدر پرویز مشرف کا مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے؟ کیا سابق صدر پرویز مشرف کا ایشو جو ہے یا وہ کیس بہت اہم ہے جو پورے پاکستان کی میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جو پورے پاکستان کی توجہ بنا ہوا ہے؟ عوام سے لے کر میڈیا سے لے کے سیاستدان سے لے کے تجزیہ نگاروں سے لے کے شاعر، ادیب، فوج، حکمران، اپوزیشن، تمام سیاسی پارٹیاں آج مشرف صاحب کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی، غربت میں اضافہ، بجلی کا بحران، دیگر ایسی بہت سے مسئلے مسائل ہیں جن میں پاکستان گھرا ہوا اور دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے، وہ دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور حکمران اس کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں ملک کے اہم ترین مسائل پر زیادہ توجہ دینی چاہیے ان کو حل کرنے کے لیے؟ کیا ہمیں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو غریب لوگ وہاں پر پس رہے ہیں، جن کو 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے؟ یا ہمیں سابق صدر پرویز مشرف، جن کا کیس اس وقت، جن پہ غداری کا کیس چل رہا ہے اور ان کی کوئی بیماری ہے اور وہ ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں، اور وہی معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، عدلیہ ان کو چھوڑ دے گی نہیں چھوڑ دے گی، سعودی عرب انوالو ہو گیا ہے، امریکہ انوالو ہو گیا ہے، تیسری طاقت آ چکی ہوئی ہے، معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے چلے جانا ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ زیادہ ضروری ہیں، اور اس چیز کو لے کر، اس ایک کیس کو لے کر آپ پاکستان کا کوئی بھی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پورا دن جو ہے اس موضوع پر بات نہیں ہوتی۔ مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کوئی غریب کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بھی چینل، جو کہ محب وطن سارے چینل ہیں، نو ڈاؤٹ بڑا کام کر رہے ہیں ملک کی خدمت کے لیے، کبھی کسی چینل نے اس بارے میں پورا دن جو ہے وہ بحث و مباحثہ نہیں کیا، پورا دن کرنٹ افیئر کے اور پروگرام نہیں دیے، پورا دن نیوز جو ہے وہ بریک نہیں کی کہ آج ٹماٹر جو ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا ہوا ہے، آج ٹماٹر ہم انڈیا سے لینے کے لیے مجبور ہیں، اگر ہم انڈیا سے ٹماٹر نہ لیں تو ہمیں 100 روپے کا بھی ایک ٹماٹر جو ہے وہ دستیاب نہ ہو۔ آج مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی جتنی آج مہنگائی ہے۔ اس سے پچھلا دور جو کہ آصف زرداری صاحب کا دور تھا، 5.5 گریڈ پہ مہنگائی تھی، آج اگر گریڈ چیک کیا جائے تو 11.5 پہ جو ہے وہ جا چکی ہے۔ یہ مسائل جو ہیں ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے یا نہیں، یا معاملہ وہی ٹھیک ہے جو پرویز مشرف صاحب کے کیس کو جو ہم بریکنگ نیوز کے طور پر چلاتے ہیں، اور حکمران فل توجہ دیے ہوئے ہیں، اور عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت اپنی توجہ پرویز مشرف صاحب کے کیس پر جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ نارملی آپ میرے پروگرام میں مختلف تجزیہ نگار، سیاستدان، کالم نگار، جرنلسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آج میں نے خصوصی طور پر 2 اہم ترین شخصیات کو بلایا ہے۔ میرے لیے سعادت ہے دونوں اہم ترین شخصیات، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ شاعر ہیں، ان کا ادب سے تعلق ہے۔ آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا شاعر طبقہ، ہمارا ادب کا طبقہ، جو کہ بہت حساس، جو کہ جن کے دل جو ہیں بہت نرم ہیں، جو کہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، فیلنگز جو ہے وہ جو بات بھی کرتے ہیں ان میں ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہمارے ملک کے ان مسائل کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مہمانوں کی طرف سے چلتا ہوں۔ محترم کونسلر فاروق قریشی صاحب، جو کہ سابق میئر ہیں والتھم فارسٹ کے، مصنف بھی ہیں، سینئر شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، 2 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں،
ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم امجد مرزا امجد صاحب، سینئر شاعر، ماشاءاللہ 12 کتابیں جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں، 13ویں کتاب ان کی جو ہے وہ آن دا وے ہے، جو کہ جلدی منظر عام پر آپ دیکھیں گے۔ شاعر بھی ہیں، کالم نگار، ادیب، مصنف، تجزیہ نگار، دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی خوش قسمتی ہے۔ رئیس صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ بھی کال کر کے، ابھی ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس پر آپ بات اگر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے تو بھی کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر آپ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ہمیں آپ کی کال کا انتظار رہے گا، اور آپ کے تجزیات کا بھی۔ فاروق قریشی صاحب، مشرف صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، یا جو میں نے دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل، میں دوبارہ تمہید نہیں بننا چاہتا، میں اسٹیٹ سوال جو میں آلریڈی کر چکا ہوں موضوع، وہ زیادہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ پرویز مشرف صاحب کا مسئلہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس سے ریسنٹ جو حالیہ پاکستان کی تاریخ ہے اس کے کئی واقعات پرویز مشرف صاحب سے منسلک ہیں۔ کارگل ہو گیا یا اس طرح کے اور واقعات، چاہے وہ مثبت ہیں یا منفی ہیں، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن وہ تاریخ کا ایک حصہ ضرور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اور کچھ نہیں ہو رہا؟ وہاں پر جو مہنگائی کا طوفان ہے اور جو دہشت گردی ہے، سب سے بڑا پاکستان کا جو پرابلم ہے اس وقت وہ دہشت گردی ہے۔ تو وہ معاملات ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈیل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری ہے۔ اور میں تو اس بات سے بھی بڑا حیران تھا جس وقت یہ پتہ چلا کہ مشرف صاحب وہاں جا رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مشرف صاحب وہاں کیوں جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر یہ دیکھا ہے کہ آئے دن نئے مقدمات میں ان کو ملوث کیا جا رہا ہے، یا اگر وہ واقعی خدا نخواستہ ملوث ہیں، کیونکہ میں نہ ہی تو پرویز مشرف صاحب کا سپورٹر ہوں، نہ ہی میں ان کے اگینسٹ ہوں، میں تو ایک نیوٹرل جگہ پر بیٹھ کر اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو امپورٹنس تو دی جانی چاہیے، لیکن اتنی بھی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے کہ دہشت گردی کے معاملے کو بھول کر۔ پرویز مشرف صاحب کے مقدمات کا تو ہم آئے روز سنتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ہوا، پنڈی میں یہ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں یہ ہے، کراچی میں یہ ہو رہا ہے، لاہور میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے آج تک یہ ہمیں بہت کم سننے میں ملتا ہے کہ فلاں جگہ پر دہشت گردی جو ہوئی تھی، وہاں پر جن لوگوں کی جانیں گئیں، اتنی ہلاکتیں ہوئیں، تو وہاں پر کون تھا، کون پکڑا گیا، جو لوگ ملزم پکڑے جاتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم بھی قرار دیا گیا ہے یا نہیں، کسی کو اس میں قرار واقعی سزا ہوئی ہے یا نہیں، اکاؤنٹیبلٹی اس میں کیا ہے، اس طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آتی۔ تو میڈیا بھی کیا کر رہا ہے؟ میڈیا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا کلپریٹ ہے کہ وہ زیادہ توجہ پرویز مشرف کے مقدمات پر دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں یہ ہوا جی، پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ جو پرانے ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑی دی جائے۔ وہ خدا نخواستہ اگر کسی شخص نے اس طرح کی کوئی استدعا کی ہے، کوئی اپلیکیشن دی ہے، تو میرے نزدیک وہ اتنی امپورٹنس کی حامل نہیں ہے جتنے یہ معاملات ہیں۔ سابق چیف جسٹس کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو ان کا تو بیان جو ہے، ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا بیان جو ہے وہ کوئی بھی ایسا ایک بیان دیکھ لیں، وہ ہر بیان کا جو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو میڈیا کے اوپر تھوڑی سی توجہ حاصل ہو۔ میں ابھی سابق چیف جسٹس پہ بات نہیں کروں گا، لوگ آگے مجھ پہ الزام دیتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ ان کے خلاف ہوں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، ان کی حرکتیں جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوں۔ اچھا مرزا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہی سوال اگر آپ سے رپیٹ کیا جائے، کیا سمجھتے ہیں سر کہ پرویز مشرف جو ہے ان کا کیس لڑنا زیادہ، نو ڈاؤٹ وہ جو بھی عدالت میں لگا ہوا ہے، وہ دن رات آپ بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، آپ بھی نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا عوام کے مسائل اور غریب عوام جو پس رہے ہیں اس وقت، اور غریب عوام سخت سردی میں آپ دیکھ لیں کسی کی چھت پہ سر پہ چھت نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آق صاحب، جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا یہ بالکل درست ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ہمیشہ سے ایک ڈرامہ چلا آ رہا ہے،
और हमेशा ही इसी तरह के ड्रामे रचाए जाते हैं। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप पाकिस्तान की कोई टेलीविज़न देख लें, उसमें 4 लोगों को बिठाया हुआ है और वो अपना अपना शोर मचा रहे हैं और आधे घंटे घंटे का वो शो करते हैं। जहाँ तक मुशर्रफ साहब का ताल्लुक़ है, ये एक तवज्जो हटाने वाली एक बात है, बहुत बड़ा ड्रामा है ये कि लोगों की, चूँकि लोग, पेट्रोल महंगा हो रहा था, टैक्सियाँ कतारों कतार खड़ी हुई थी, सुई गैस नहीं मिल रही, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, लोगों में बिजली नहीं आ रही, छोटे छोटे कारखानादार जो है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं। बड़ी इंडस्ट्री जो वाली जो है वो कोई दुबई भाग गया, कोई अमेरिका भाग गया, कोई इंग्लैंड भाग गया। अब अगर ये चीज़ को कंटिन्यू जारी होना चाहिए तो लोग सड़कों पे निकल आते हैं। इसलिए हमेशा ये होता है कि कोई मेरे साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। एक कॉलर है हमारे, तो मैं उनसे बात करते हैं। जी हाँ, फिर दोबारा, क्योंकि कॉलर जो है आज हम चाहते हैं कि उनके भी तजियात प्रोग्राम में शामिल किए जाए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी कौन साहब कहाँ से? hello, my name is Mohammed and I'm speaking from Middlesbrough. I'd just like to say one thing, because the politics of Pakistan is different than any other country, because if you look at who has destroyed the country, it was Asif Ali Zardari. If you look at the Memograde, the Swiss cases, he destroyed PIA, he destroyed everything, railways, everything, when he was in 5 years in power. And when Musharraf was in power, the country was running okay, the economy was going up, everything was fine. So why are they after Musharraf and Asif Ali Zardari, who has destroyed the country in the last 5 years, and now Nawaz Sharif is patching the country up, is making it bring back to, but will take long time. He destroyed electric, gas, everything he destroyed in the country, and he took everything out of the country, and he's multi-millionaire, and there's no cases against him. All the cases have been quashed. And why is Musharraf suffering when he was in power? If you compare him with Asif Ali Zardari has destroyed the country in 66-year leadership. He is the only leader who has really destroyed the country. And why is he getting away? Why isn't it fair? Because I'll be honest with you, Musharraf is not my cousin, or Zardari is not my cousin. You have to speak rightly. Asif Ali Zardari has destroyed the Pakistan in the last 5 years, and I will think it will take probably 50 years to get it back to where it was. And I think the only man who has destroyed is Asif Ali Zardari. What about the what about the Nawaz Nawaz Sharif? Are you expecting something really positive from him? Sorry? What about the Nawaz Sharif? Are you really expecting something really positive from him? Nawaz Sharif is doing well. If you look at last 6 months or 7 months he's been in the power, the railways is coming forward. There are few trains going here and there, few trains he boarded from Korea and all that. And PIA is coming back, and he's doing some electric projects. He's doing all right. He's done this huge lending scheme. He just came in the government. If you compare him with Asif Ali Zardari has destroyed the country. Pervez Musharraf was doing much better than Asif Ali Zardari, and only cooperators in the country. ठीक है मोहम्मद साहब, thank you very much from Peterborough. We got your opinion. We got your whatever you said. We're going to discuss in the program. We got another caller. अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं शाइना बात कर रही हूँ। मैंने ये बात करनी थी भाई साहब, अगर आर्टिकल 6 बीच में रखा हुआ तो वो सदर के लिए रखा हुआ था, जहाँ जरूरत पड़े वो यूज करे। उसने जरूरत पड़ी यूज कर लिया। अगर वो अमालनामे वो जज साहब के देखे जाएं, चौधरी इफ्तिखार साहब के देखे जाएं, तो किस वजह से लगाया ये तो देखो, उस पे लगाओ। उसने देखो सारे दहशतगर्द छोड़ दिए आके, वो भूखे बेड़ियों की तरह मुल्क में क्या कर रहे हैं, किसी का इधर ख्याल क्यों नहीं जाता? अगर लगाना तो आर्टिकल 6 ये इफ्तिखार पे लगाओ प्लीज। ठीक, इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से जो बात कर रही है, ये स्टूडियो की आवाज़ स्पीकर जो है उसको जरा ऑन कर दें स्टूडियो। मैं गुजारिश करूंगा स्टूडियो से। अगले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? जी जी मैं नासिर राजपूत अर्ज कर रहा हूँ जर्मनी से। जी सर नासिर साहब क्या फरमाइएगा जनाब? देखिए बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में,
یہ آج سے نہیں ہے بلکہ پچھلے چند سالوں سے اگر آپ ان کو دیکھیں، جب سے ضیاء الحق کا دور شروع ہوا تھا، اس کا بانی جو تھا وہ ضیاء الحق تھا، اور جس نے مذہب کی انتہا پسندی کو پاکستان کے اندر عروج پہ پہنچایا. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کی طرف سے ان کیمپس میں گئے تھے جہاں ان کو تیار کیا جاتا تھا، افغانستان میں یا جہاں کہیں بھی اس وقت کی حکومت کے جو ایمز تھے ان کو پورا کرنے کے لیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے اوپر جو غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے، کیا وہ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس وقت جو نوعیت تھی، حالات تھے ملک کے، وہ تقریباً بین ہی آج ہی کے حالات تھے. قتل و غارت ہو رہی تھی ملک کے اندر، آئے دن فساد، چوری، ڈاکے، ایک آدمی کی زندگی کو اس قدر خدشات لاحق تھے. آج دیکھ لیں آپ ہمارے ملک میں اس قدر افراتفری، اور کراچی جو ہے وہ اس کی حالت بیان کرنی مشکل ہے. روزانہ ابھی ایک حال ہی میں جو کل حادثہ ہوا ہے، اس میں کتنے یعنی جیسے کہہ رہے محب وطن پولیس آفیسر جو ہیں ان کو مار دیا گیا. اب اس سے برے حالات اور کیا ہوں گے؟ گورنمنٹ کب تک ویٹ کرے گی ان کو؟ اور یہ گورنمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس سچویشن کو کنٹرول کر سکیں گے. اس کے لیے واقعی کوئی بندہ فوجی ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک دفعہ ڈنڈا پھیرے صحیح طرح. یہ جتنے پولیٹیشینز اس وقت گدی پہ بیٹھے ہوئے ان کو تو اسٹریٹ اوے جو ہے نا آؤٹ کلاس کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں، ٹھیک ہے ناصر صاحب آپ کا موقف پہنچ گیا، آپ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں ایک بار پھر جو وہ ڈنڈا پھیرا جائے. یہ آپ کا موقف ہے جی، ضرور اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگلے کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی، میں مسز خان بات کر رہی ہوں. میں آپ کو بہت بہت سلام. اگر آپ کے ساتھ کوئی مہمان بیٹھے انہیں بھی میرا سلام. جی. تو پہلے تو میں چودھری جو اسلم صاحب کی شہادت ہوئی ہے اس پہ دل کا گہرائیوں سے ان کے گھر والوں کے لیے صبر کی دعا کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. دوسرا میری بات، میرے بیٹے، آپ میرے بیٹے جیسی ہو کہ یہ چیز جو اب ہمارے ملک میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ مشرف صاحب کو غداری کا کہہ کے کر رہے ہیں، اور یہ آصف صاحب کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آصف زرداری کی کیا عدالت میں چکر لگا کے کیا ان کو وہ شوشہ دکھانا تھا کہ ایسے وہ گاڑی سے باہر نکلے ہیں اور یہ بڑے کر رہے ہیں. وہ تو خود لگتا ہے سب سے بڑا نائک جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا سردار ہوتا ہے. میں لفظ وہ کہنا نہیں چاہتی ٹی وی پہ جو وہ حرکت اس کی نظر آ رہی تھی. یہ کیا گورنمنٹ آنکھ مچولی کھیل رہی ہے؟ کس طرف عوام کو لے کے جا رہی ہے؟ اتنی دہشت گردی ہم لوگوں کی کتنی فوج ہو چکی ہے، اس پہ کیوں نہیں غور کرتے نہ عمران خان صاحب اور نہ یہ نواز شریف صاحب؟ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد جو ہے باقی کالز جو ہے وہ لیں گے. ابھی ہم مہمانوں سے ذرا گفتگو کر لیتے ہیں. امجد مرزا صاحب، کالرز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کالرز جو ہے وہ کتنا درد رکھتے ہیں، اور ہر کالر جو ہے وہ بڑے اکثر صاحب کون درد نہیں رکھتا؟ قوم کا ہر فرد جو ہے نا اپنے ملک کا درد رکھتا ہے. درد نہیں رکھتے تو ہمارے لیڈران نہیں رکھتے. میں یہ کہوں گا کہ جو بھی کام جھوٹ کی بنیاد پر کیا جائے، میں پہلے بھی قرائش صاحب سے بات کر رہا تھا، ایک پولیس والا جب پولیس میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے، قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں یعنی قانون کی پاسداری کروں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وزیر، امیر، صدر صدارت سے پہلے یا وزارت سے پہلے پارلیمنٹ کا ایک رکن پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے ایک حلف اٹھاتا ہے، قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں وطن کا حامی رہوں گا، اس کی پاسداری کروں گا. اور مجھے افسوس ہے کہ ہر آدمی قرآن کی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے. اور وہ جھوٹ جس کو خدا نے 7 دفعہ قرآن میں لعنت ڈالی ہے، جس قوم کی بنیاد جھوٹ پہ ہو، جس حکومت کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پہ ہو، تو وہ آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا آپ یہ بتائیں. اور جس طرح کالر جو ہے ان کا ایک مجموعی طور پہ جو ہے نا وہ میں اپنے ایک شعر سے کرتا ہوں کہ اگر کسی رہزن کو ایک بار چوک میں لٹکا دیا جاتا، اگر کسی رہزن کو ایک بار چوک میں لٹکا دیا جاتا، غدارانہ نے وطن کو سر عام گولی سے اڑا دیا جاتا، پھر کوئی گولی چلاتا نہ نقب لگاتا کوئی، نہ بھوک و افلاس کے ماروں کو ستاتا کوئی، بارود سے خود کو نہ اہل وطن کو اڑاتا کوئی، دروازہ مسجد پہ محافظ نہ بٹھاتا کوئی. رائے امن میں لہو کا ہرگز نہ چھڑکاؤ ہوتا، انصاف ہوتا تو لوگوں کا بہتری برتاؤ ہوتا. اور کاش وطن میں پاکھنڈی نہ مداری ہوتا، خون کا الزام لیے کوئی نہ زرداری ہوتا. زرداری کی مراد میری
آصف زرداری نہیں ہے، زرداری کی مراد میری ہر پیسے والا ہے، ٹھیک، زرداری۔ کاش وطن میں پکھنڈی نہ بداری ہوتا، خون کا الزام لیے کوئی نہ زرداری ہوتا، گنہونے کردار کی امجد نہ سیاست ہوتی، کاش اپنے وطن کی بھی کچھ عظمت ہوتی۔ تو مصیبت تو یہ ہے کہ آج تک آپ مجھے بتائیں حق صاحب کہ کتنی دہشت گردی ہو چکی ہے۔ 5 سال کی بچی، یہ کہ میں شرم آتی ہے، مجھے شرم سے سر جھک جاتا ہے جب میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک میں، اسلامی جمہوریہ ملک میں 5 سال کی بچوں کے ساتھ آبروریزی کی جاتی ہے اور ابھی تک ہمارا کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوا۔ میں اخبار پڑھتا ہوں، میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، میرے اخبار کے ساتھ بہت تعلق ہے، مجھے فخر ہے آپ کے اخبار کے ساتھ بھی میرا بہت طویل عرصہ رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آج تک کوئی خبر چھاپی ہے کہ کسی دہشت گرد کو پھانسی پہ لٹکایا گیا؟ تو خبر ہو تو سر کوئی آئے دیکھو نا، بات تو یہی ہے نا، وہی تو دیکھیں میری بات سنیں، ہر روز قتل ہوتا ہے، کوئی دن خالی نہیں ہے جب 15-20 آدمی قتل نہ ہوئے ہوں، کوئی دن خالی نہیں ہے جب کراچی میں یا کوئٹہ میں یا میں قریشی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ قریشی صاحب، یہی تو میں آگے وہ میڈم آئی شاہینہ صاحبہ، انہوں نے کال کی، وہ یہی تو انہوں نے بات کی ہے کہ جب سے جناب سابق چیف جسٹس جو الحاج چودھری افتخار صاحب ہیں، ان کے دور میں کتنے میں کہتا ہوں ان کے دور میں آج تک کسی دہشت گردی کو سزا ہی نہیں ہوئی، تو کسی دہشت گرد کو سزا ہوگی تو سر نیوز بنے گی نا۔ حق صاحب، اس کی پورا اس بات کا بایو ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے پہلے بھی کبھی کسی دہشت گرد کو کوئی سزا پکڑا گیا یا سزا ہوئی ہو یا کوئی پکڑا گیا ہو۔ یہ تو سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ بہت سے پروگرام ایسے ہوئے ہیں جہاں پر مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، حل کیا ہے؟ تو میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی ہے کہ ان مسائل کا حل اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ جب تک احتساب نہیں ہوگا، کس نے کرنا ہے اوپر سے لے کر نیچے سر؟ احتساب کس نے کرنا ہے یہ بھی ذرا بتائیں نا آج۔ اگر بندے کو حیا ہو تو بندہ اپنا احتساب خود کرے، لیکن وہ تو چیز وہاں پر نظر نہیں آتی۔ تو پھر کیونکہ وہاں پر تو ساغر صدیقی والی بات ہے، جیسے اس نے کہا تھا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے، تا حد نظر شعلے شعلے ہیں چمن میں، گلشن کے نگہباں سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ بات یہ کہ یہ احتساب کون کرے گا؟ اب اگر احتساب کرنے والے خود ہی چور ہوں تو انہوں نے دوسروں کا احتساب کیا کرنا؟ پیٹر برو سے محمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ کمپیریزن کرنا چاہیے، ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے حکومتوں کو۔ اب اکارڈنگ ٹو ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مشرف صاحب کا دور تھا وہ زرداری صاحب کے دور سے بہت بہتر تھا، اور زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اب مشرف کے حمایتی اب ہر جگہ پر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ دیکھیے، پرویز مشرف کے حمایتی نہیں، لوگ آسرا ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ چینج مانگتے ہیں، لوگ سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں کو تبدیلی چاہیے۔ آپ کی نظر میں پرویز مشرف کا دور زرداری صاحب کے دور سے بہتر تھا؟ شاید کچھ بہتر ہو، لیکن اتنی اس وقت بھی کوئی پاکستان جو ہے اس میں وہ کوئی گولڈن ٹریک پہ اس وقت بھی نہیں چل رہا۔ مہنگائی اس وقت بھی اونچے دور پہ تھی۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور اس وقت جو ہم نے کسی کی جنگ کو اپنا لیا تھا، اور جو طالبان کی کریشن ہوئی تھی، یہ کب ہوئی تھی؟ یہ کس نے کی تھی؟ یہ ہم اس میں ملوث تھے۔ عمران خان جو ہے وہ اسی بات پر تو شور مچا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل آپ نے ان کو مجاہدین کہا۔ مجاہدین کا خطاب کس نے دیا تھا ان کو، جن کو آج ہم دہشت گرد کہتے ہیں؟ یہ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ یہ کس کے کیے کی سزا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے کالر ہیں انہوں نے کہا دہشت گردی کی بنیاد جو ضیاء الحق کے دور سے جو ہے شروع ہوئی، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بہت حد تک میں اتفاق کرتا ہوں۔ میرے صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت حد تک ٹھیک ہے محترم ناظرین، گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ کونسلر فاروق قریشی صاحب اور محترم امجد مرزا امجد صاحب تشریف فرما ہے۔ بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی کالز بھی لیں گے، اور جو کچھ ابھی آپ پہلے کالرز جو آئے انہوں نے جو باتیں کی، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں دوبارہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں غربت، پاکستان میں بجلی کا بحران، پاکستان میں مہنگائی، پاکستان میں ناانصافی، دہشت گردی، اس پر لا قانونیت، یہ زیادہ ضروری ہے، اس پر قابو پانا، ان مسائل کو حل کرنا زیادہ ضروری ہے، یا پرویز مشرف صاحب جو کہ سابق صدر ہیں، چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے ہیں،
ان کے کیس کو پورا دن توجہ دینا وہ ذرا ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.